یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے، اور کسی چیز کو دینے سے منع کرنا اور کسی چیز کو مانگنا بھی حرام کر دیا ہے، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور تمہارا قیل و قال یعنی فضول بحث کرنا اور کثرت سے سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا، اس کو بھی آپ نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اس باب کا عنوان والدین کی نافرمانی کرنا، اور اس حدیث میں صرف ماں کی نافرمانی کا ذکر ہے، کیونکہ ماؤں کا ذکر اس میں تخصیص کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ زیادہ تر ماؤں کی نافرمانی کی جاتی ہے کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماؤں کی نافرمانی کرنے کا قبح یعنی اس کی برائی باپ کی نافرمانی کرنے سے زیادہ ہے، یا اس لیے کہ مراد والدین کی نافرمانی ہے، مگر ان میں سے ایک کا ذکر کر دیا گیا، یعنی ماؤں کی نافرمانی کرنا۔ اس میں ذکر کیا گیا منعاً وہاتی، یعنی تم پر یہ حرام کر دیا گیا ہے کہ تم اس چیز کو عطا کرنے سے منع کرو جس کا عطا کرنا تم پر واجب ہے، اور تم پر حرام کر دیا گیا کہ تم اس چیز کو طلب کرو جس کا لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کسی شخص کے مال، اس کے اقوال اور اس کے افعال میں سے جو چیز واجب ہے اس کو منع کرنا ممنوع ہے، اور اس چیز کو مانگنا جائز نہیں ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ہاتھی یہ ایتا سے فعل امر ہے۔ خلیل نے کہا ہے کہ اصل میں یہ آتی تھا، حمزہ کو ہا سے تبدیل کر دیا گیا تو ہاتھی ہو گیا۔ اور اس حدیث میں مذکور ہے کہ وعد البنات، یعنی ان پر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ اس بیٹی کو مؤودہ کہا جاتا ہے، یعنی جو زندہ درگور کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اور زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح کرتے تھے کیونکہ وہ بیٹیوں کے وجود کو ناپسند کرتے تھے۔ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا وہ قیس بن عاصم تمیمی تھا۔ اس کے کسی دشمن نے اس پر حملہ کیا اور اس کی لڑکی کو پکڑ کر لے گیا۔ بعد میں جب صلح ہوئی اور لڑکی کو اختیار دے دیا گیا کہ چاہے تو باپ کے پاس چلی جا یا شوہر کے پاس رہ جائے، تو بیٹی نے شوہر کے پاس رہنے کو اختیار کیا۔ تب اس کے باپ قیس نے اپنے اوپر یہ قسم کھائی اس کے ہاں آئندہ جو بھی بیٹی پیدا ہوئی اس کو دفن کر دے گا۔ چنانچہ اس پر اس نے عمل بھی کیا اور یہ رسم عام ہوتی چلی گئی۔ اور عرب میں دوسرا فریق وہ تھا جو مطلقاً اپنی اولاد کو قتل کر دیتا تھا، یا تو اس وجہ سے کہ اس کے یہاں اولاد ہوئی تو اس کے مال کو خرچ کر کے کم کرے گی، یا اس وجہ سے کہ اولاد کی پرورش کے لیے اس کے پاس خرچ نہیں ہوتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔